میں بھی اس چیز کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن جب میں نے اس کے اوپر غور کیا اور جو خوابوں کا کنٹینٹ ہے اس کو دیکھا تو مجھے ریئلائز ہوا کہ یہ ایک ریڈل ہے، ایک ایسا ہڈن میسج ہے جو ایک دم سے بندے کو سمجھ میں نہیں آتا۔ اگر بندہ اس کے اوپر غور کرے اور اللہ تعالیٰ سے مانگے کہ اللہ تعالیٰ حق بات دکھائے، حق بات کے لیے ہمارا دل کھولے، تو پھر انسان کے اوپر وہ راز کھلتا ہے۔ اور یہ راز مجھ پر آج سے 2-3 سال پہلے ہی کھل گیا تھا، اور اسی لیے میں نے یہ خواب جو ہے وہ پھر پھیلانا شروع کیے اور وہ بات آگے پھیلانا شروع کی۔ اور وہ راز کیا تھا آج میں بتا دیتا ہوں۔ وہ راز یہ تھا کہ یہ شخص جو ہے یہ فیوچر میں آگے جا کر امام المہدی ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے محمد قاسم بن عبد الکریم کو امام المہدی والا مقام، امام المہدی کا مقام مل سکتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ان کو خوابوں میں دکھایا جا رہا ہے کہ وہ غزوہ ہند کو لیڈ کر رہے ہیں، اور پھر ساری امت مسلمہ کو ایک جگہ پر کمبائن کر کے ایک امت اور ایک ملک جو ہے وہ ان کی قیادت میں بن رہا ہے۔ پھر یہ بھی دکھایا گیا کہ جب 6-7 سال کا امن ہو جاتا ہے اس کے بعد دجال ظاہر ہو جاتا ہے، اور سب سے پہلے جو شخص دجال کو کنفرنٹ کرتا ہے وہ بھی محمد قاسم ہی ہوتے ہیں، یعنی کہ امام المہدی دجال کا سب سے پہلے اس کو کنفرنٹ کرتے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ مل کر جو ہے وہ دجال کے خلاف جنگ کرتے ہیں۔ پھر ان کے خوابوں میں ایک خواب میں دکھایا گیا ہے کہ اگر جو عام لوگ ہیں وہ محمد قاسم کے خوابوں کا یقین نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ کا غصہ اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ان کے اوپر آئے گی۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ کسی بھی شخص کے، ایک عام شخص کے خواب اتنے زیادہ اہم ہیں کہ عام لوگوں کے لیے ان کے اوپر یقین کرنا ایک اوبلیگیشن ہے، ایک ذمہ داری ہے۔ یہ تبھی ممکن ہے کہ جب ان خوابوں کا یا ان چیزوں کا ذکر پہلے سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں کر دیا ہو، اور وہ ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام المہدی کی فارم میں کیا ہے کہ صرف امام المہدی ہی ایسے لیڈر آئیں گے کہ جب وہ ظاہر ہوں گے تو چاہے تمہیں برف کے اوپر گھسٹ کر جانا پڑے، تمہیں ان سے ایلیجنس شو کرنی ہوگی، ان کے ساتھ شامل ہونا ہوگا۔ اور یہی وجہ ہے کہ محمد قاسم کے خوابوں میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا اظہار کیا گیا ہے کہ اگر لوگ ان خوابوں کے اوپر یقین نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ظاہر ہوگی۔ تو جب یہ چیزیں آپ دیکھتے ہیں تو آپ ایک دفعہ سوچتے ضرور ہیں کہ وہ کیا ہڈن میسج ہے۔ تو وہ ہڈن میسج میرے، آپ کے، ہم سب کے لیے یہی ہے کہ محمد قاسم جو ہیں آگے جا کر امام المہدی ہو سکتے ہیں۔ اور یہ چیز کیسے آپ ریئلائز کریں گے، یہ چیز کیسے سمجھیں گے، کیسے مانیں گے؟ یہ تبھی ممکن ہے کہ جب آپ کا سینہ اللہ تعالیٰ حق کے لیے کھول دے اور آپ اس چیز کو سمجھنے لگیں کہ جو محمد قاسم کو چیزیں بتائی جا رہی ہیں وہ اس سے پہلے کسی کے ساتھ بھی اس طرح کے واقعات نہیں ہوئے، اس طرح کے کلیمز کسی نے بھی نہیں کیے۔ یا تو دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں کہ یا تو شخص بالکل جھوٹا ہے، اگر بالکل جھوٹا نہیں ہے تو پھر یہ شخص امام المہدی فیوچر میں ہو سکتا ہے۔ اور جو شخص بھی اس چیز کو ریئلائز کر لے وہ فوراً سے اپنی ایلیجنس شو کرے اور اس میسج کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پھیلائے تاکہ عام لوگ اس بات کو سمجھیں، اور جو ہمارا معاشرہ ہے اس سے شرک کا خاتمہ ہو، برائیوں کا خاتمہ ہو، اور پھر اللہ تعالیٰ کی مدد آئے۔ اور اللہ تعالیٰ کی مدد آنے کے نتیجے میں پاکستان کو پاور ملے گی، پاکستان کی فوج کو پاور ملے گی۔ اللہ تعالیٰ 3000 کے قریب زبردست طاقتور جنگی جہازوں سے پاکستان کی افواج کی مدد فرمائے گا، اور پھر ان جنگی جہازوں کی مدد سے پاکستان غزوہ ہند بھی جیتے گا، اور غزوہ ہند میں کامیابی کے بعد پوری امت مسلمہ کو ایک جگہ پر جمع کر کے ایک ملک بنایا جائے گا، اور پوری امت ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جائے گی۔ بہت شکریہ۔